ہم لوگ جو جہیز لیتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں۔ جب آپ نکاح کرتے ہو تو سب سے پہلے کیا آپ پر ذمہ داری بنتی ہے لڑکے پر کہ آپ مہر ادا کرو اپنی بیوی کا۔ مہر دینا فرض اور واجب ہے، ادا کرنا اس کا بیوی کو۔ ہماری مائیں بہنیں سن رہی، میری ماں بہنوں سن لو کان کھول کے، اب تک تو بات چھپی چھپائی چل رہی تھی۔ اگر آپ کی سماج کے ہماری کسی بہن کی شادی ہوتی ہے، اس کا مہر اگر طے ہوتا ہے 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے، تو ہماری بہن کو اس عورت کو یہ ادھیکار ہے کہ جب تک اس کو اس کا مہر نہ ملے وہ عورت کہہ سکتی ہے کہ ڈونٹ ٹچ می، آپ مجھے ٹچ نہیں کر سکتے، شوہر تو ہو، مہر میرا حق ہے۔ کیوں میں بول رہا ہوں؟ کیونکہ مکھیا ممبر صاحب بیٹھ کر آئیں گے، بریانی کھائیں گے، پیٹ پھلا لیں گے، چلو دین مہر طے کر۔ اور دین مہر طے کون کرتے؟ مکھیا ممبر صاحب۔ اور ادا کون کرتا ہے بیچارہ؟ کلو میاں۔ اور کلو میاں کی انکم کیا ہے؟ بیچارہ ٹھیلا چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دن میں 500 روپے کماتا ہے، پورے سال میں 15,000 روپے کا، پورے مہینے میں 15,000 روپے کمایا۔ وہ 15,000 جوڑ جوڑ کر رکھے گا۔ اگر 10 لاکھ روپے مکھیا ممبر صاحب نے اس کی دین مہر طے کر دی تو وہ پوری زندگی کی کمائی میل کر بھی اپنی مہر ادا نہیں کر پائے گا، دین مہر نہیں ادا کر پائے گا۔ اسی لیے دین مہر اتنی طے کرو کہ جتنا لڑکا دے سکے اتنی طے کرو۔ اور میرے بھائیو، ہم لوگ دیتے نہیں ہیں، دینا ضروری ہے۔ معاف مت کرواؤ بیوی سے کہہ کے مائی میڈم آئی ایم یور ہسبینڈ، میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، میرا مہر تو معاف کر دو ذرا۔ نہیں، جائز نہیں ہے۔ آپ کی بیوی کا حق ہے، آپ کو دینا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ اپنی بچیوں کو بتائیں، یہ تعلیم علمی بات ہے، یہ حدیث کے اندر، شریعت کے اندر اس کا ڈیمانڈ ہے باضابطہ طور پر۔ مہر ایک کم کریں، نکاح کے بعد سب سے پہلے مہر فرض ہو جاتا ہے لڑکے پر۔ دوسرے نمبر پر نان نفقہ۔ آپ کی بیوی ہے تو اس کو ساڑی، اس کے جوڑے، اس کے کپڑے اور اس کا تیل، اگر پاؤڈر گرمی ہو تو پاؤڈر بھی دیجئے۔ بیوٹی اورنامنٹ کے لیے جو جائز انسٹرومنٹس ہیں آپ وہ دے سکتے اپنی بیوی کو۔ برانڈیڈ مت دیجئے، سادھارن آرڈنری لا کے دے دیجئے۔ عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور ہماری سماج کی بہو بیٹیاں جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو آپ کا بننا سنورنا باعث اجر ہے اپنے شوہر کے لیے۔ سڑک پر چلتے ہوئے غیر محرم کے لیے نہیں، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہا دھے پشیس مو پری سنترام پاد کو ہر ماتے کوشل پکو قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نگاہیں نیچی رکھو، کسی غیر محرم مرد کو مت دیکھو، کسی غیر محرم کو چلتے ہوئے مت دیکھو۔ ایک تو یہ نان نفقہ۔ تیسری چیز، نکاح جب پڑھایا جاتا ہے تو جو کھجور بانٹا جاتا ہے وہ کھجور بھی لڑکا والا بانٹے گا۔ چوتھے نمبر پر کیا ولیمہ ہونا چاہیے؟ ولیمہ۔ ولیمہ کب؟ بیوی کو لے کر آئے گھر پہ تو آپ ولیمہ کیجئے، یعنی اب لڑکا والا گاؤں سماج کے لوگوں کو دعوت دے کہ میری شادی ہو گئی ہے، ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے آنا۔ یہ سنت طریقہ، یہ نہیں میں بارات جاؤں گا، کلکتہ سے بھی دوست کو بلایا، چانچل سے بھی بلا لیا، اور جناب شمسی سے بلا لیا، مالدہ سے بلا لیا، 80 گاڑی کر لیے، ہر ایک گاڑی میں ایک ایک براتی کو بٹھا دی، اور 80 لوگ کو لے کر پہنچ گئے بھی اپنے سسرال میں، اپنی بیوی ہونے والی بیوی کے گھر میں۔ جائز نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے اس کی۔ لڑکی کے گھر پر جا کر برات بنا کر کے وہاں پر کھانا کھانا، شریعت کے اندر اس کی پرمیشن نہیں۔ ہمارے یہاں ایک شادی بھی 80 گاڑی، اور 80 گاڑی میں 80 آدمی، ایک گاڑی کا کرایہ کتنا ہوگا؟ 1500۔ آپ لگا سکتے ہیں کہ لاکھوں روپے کرایہ میں دیا گیا ہوگا۔ اگر اس بدھو آدمی کو عقل ہوتی تو وہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے گاڑی کا کرایہ بچا کر کس کو دیتے؟ بچا کر کسی غریب بیٹی کی شادی ہو سکتی۔ میرے بھائیو، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی نے تو بی بی فاطمہ کو دیا، کیا دیا؟ ایک جوڑا کپڑا دیا، ایک گدا دیا، 2 تکیا دیا، ایک مشکیزہ دیا، اور ایک کیا سامان دیا گیا؟
ایک اور کوئی سامان دیا گیا، چکی دی، چکی آٹا پیسنے کے لیے، تو محمد الرسول اللہ نے دیا جب اپنی بیٹی کو، تو ہم بھی تو دے سکتے ہیں، ہم بھی تو لے سکتے ہیں۔ ارے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کا پیسہ نہیں تھا، محمد رسول اللہ کا، وہ پیسہ کن کا تھا؟ حضرت علی کا تھا، داماد جی کا تھا۔ کیسے؟ جب بی بی فاطمہ کا نکاح کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ علی تمہارے پاس بینک بیلنس ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ ہاں ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہے نا جو تم جنگ میں استعمال کرتے ہو، وہ جو تمہارے پاس موبائل ہے اور جس میں تم قرآن پڑھا کرتے ہو، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، زرہ تھی اس وقت، زرہ، وہ جو زرہ ہے تمہارے پاس فلاں چیز ہے، جاؤ اس کو بیچ کر آؤ۔ اللہ کے نبی یہ تو جنگ میں جاتا ہوں میں، کوئی بات نہیں تم بیچ کر آؤ۔ گئے حضرت عثمان کے پاس، 30 درہم میں بیچا، 30 درہم میں بیچ کر وہ پیسے لا کر کن کو دیے؟ لڑکا دولہا باؤ کن کو پیسہ دے رہا ہے؟ اپنے سسر کو۔ اور آج کا دولہا باؤ سسر کو دیتا ہے کہ لیتا الٹا ہو گیا معاملہ۔ دیکھیے دینا چاہیے، اسی لیے میں کہتا ہوں اگر ایسا قانون بنے کہ لڑکے کی شادی جبھی ہوگی جب اس کے پاس 3 لاکھ روپے ہوگا اپنی بیوی کو دینے کے لیے، لڑکی والے کو، بہت سی جگہوں پر یہ سسٹم ہے۔ آپ چلے جائیے ساؤتھ کے ایریا میں، وہاں لڑکے کی شادی اس وقت تک نہیں کراتے ہیں جب تک لڑکا کمانے نہیں لگ جاتا ہے۔ وہ کماتا ہے تو 1,00,000 1.5 لاکھ روپے جو خرچ لڑکی والا کرے گا یہ لڑکا والا ہی دیتا ہے کہ لو اپنی بیٹی کے لیے جو بھی چیز تمہیں مناسب لگے وہ تم خریدو، وہ سسٹم ہے وہاں پر۔ ایسا کیا ہوا؟ حضرت علی نے پیسہ اپنا دیا اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کیا کیا نہیں ہے گھر میں، چادر نہیں ہے، یہ گدا نہیں ہے، اور مشکیزہ نہیں ہے پانی بھرنے کے لیے، چکی نہیں ہے بھرنے کے لیے، آپ نے دیا وہ سب چیزیں دی آپ نے، پیسہ بھی حضرت علی کا، اور خرید کر کے دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ نے دوسری بیٹی کا نکاح کیا حضرت کلثوم کا، کن سے؟ ایک مالدار لڑکے سے۔ مالدار لڑکا کون؟ حضرت عثمان سے۔ حضرت عثمان مالدار تھے، وہ بڑے تاجر تھے، ادیوگ پتی تھے وہ، تو حضرت عثمان سے جب نکاح کیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ حضرت عثمان کے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے، پہلے سے بہت کچھ ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بقدر ضرورت جن چیزوں کی ضرورت ہو آپ وہ چیز اپنی بیٹی کو ٹائم ٹو ٹائم دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے پاس دولت ہے تو میں کھپاچی دے دوں اپنے داماد کو، میں پلسر دے دوں اپنے داماد کو، آپ دے دیجئے کہ آپ کے پاس دولت ہے۔ لیکن عائشہ جیسی، عائشہ کا باپ غریب تھا، وہ نہیں دے پایا، اس کا شوہر ٹارچر کرتا تھا، تو عائشہ بالآخر مرنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے بھائیو یہ باتیں صرف قرآن، یہ باتیں صرف شریعت میں نہیں رہنی چاہیے، ہم اپنی زندگی میں کب لائیں گے؟ اور آنے والی عائشہ بننے سے ہماری بیٹی کو، سماج کو بچاؤ کہ ہماری سماج میں اور کوئی دوسری عائشہ اپنی سوسائڈ نہ کریں۔ شریعت میں اتنا اچھا نظام ہے، اسلام میں اتنا اچھا نظام ہے جس کی وجہ سے غیر مسلم لوگ، کرسچن اور جوڈائزم لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ایسے ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم مسلمان ہی نہ ہو۔